کہ ہدایت اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، گمراہی اختیار کرنے کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ اللہ رب العزت کو دوش دیتے ہیں کفار مکہ، قریش مکہ کہ ہم اللہ کی مرضی سے سب کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا یہ کہ اللہ کی مرضی سے تم کیسے کر رہے ہو؟ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرائے گا؟ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرائے گا تم سے؟ اللہ جو ہے گناہوں کو تمہارے ذریعے سے ماحول میں عام کروائے گا، سارے معاشرے کو خراب کروائے گا اللہ تمہارے ذریعے سے؟ اللہ کی رضا اس میں ہوگی؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہے، پاک ماحول کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاک ماحول کو پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک عقائد کو پسند کرتا ہے، پاک اعمال کو پسند کرتا ہے۔ پاک چیزوں کے اندر اس کی رضا پوشیدہ ہے، پاک اعمال میں، پاک عقائد میں، اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ گندی چیزوں میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ یہ اصول، یہ ضابطہ دیا اللہ رب العزت نے تاکہ سمجھ والے سمجھ لیں۔ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہ تم صرف اپنے گمان کی اتباع کرتے ہو اور تم صرف اٹکل پچو باتیں کرتے ہو، اٹکل سے کام لیتے ہو، تمہارے پاس تمہارے کسی عمل کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی غلط کام کرنے والے، غلط عقائد والے ہیں، ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ تم یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اللہ نے کیا تم کو بتایا ہے، اس کا حکم دیا ہے، یا رسول نے تم کو حکم دیا ہے، رسول کے سیرت میں تم کو یہ عمل ملتا ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ زیادہ زیادہ وہی کہیں گے انا وجدنا آباءنا، جیسے کفار مکہ، قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے باپ دادا کو یہی رسم و رواج اختیار کیے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم اسی ہمارے رسم و رواج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اور یہی دلیل کفار مکہ، قریش مکہ بھی دیتے تھے، انا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے برے کاموں پر، بت پرستی پر، شرک کرنے پر اپنے آباء اجداد کو پایا ہے، لہذا ہم بھی بت پرستی اور شرک کریں گے۔ اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ باپ دادا کے طور طریقے، خاندان کے رسم و رواج، علاقے کے رسم و رواج، یہ دین نہیں ہوا کرتے، دین نہیں ہوا کرتے۔ عام طور سے یہ ساری چیزیں دین کے خلاف ہوتی ہیں، دین کے مخالف ہوتی ہیں، دین کو موڑنے والی ہوتی ہیں، دین کو موڑنے والی ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ جتنی بھی رسم و رواج ہیں، جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، یہ صرف اور صرف جہالت اور دین کی سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ شرک و بت پرستی بھی اصل دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت نے اسی شرک و بت پرستی کو دور کرنے کے لیے دلائل دیے، اور اللہ فرما رہا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کو پوری دلیل دینے کا حق حاصل ہے۔ کامل و مکمل دلیلیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں، کامل و مکمل دلیلیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے برا کام کر رہے ہیں، ارے اگر اللہ چاہتا تو یہ کرتا کہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کرتا۔ اللہ یہ تھوڑی چاہے گا کہ تم کو بت پرستی مبتلا کر دے، تم سے شرک کرائے، قطعاً اللہ یہ نہیں چاہ سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ اس پر قادر تھا، اللہ سب کو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، دنیا میں کوئی فاسق و فاجر و کافر نہ ہوتا، کوئی بھی اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کے تابعدار اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ایسا اللہ کر سکتا تھا، اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بہت سی مصلحتوں کو پیش نظر ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ایسا کر دیا ہوتا تو پھر سب کے سب مجبور ہوتے،
ہدایت حاصل کرنے پر سب کے سب مجبور ہوتے، نمازیں پڑھنے پر سب کے سب سے زور زبردستی سارے اعمال اللہ کرا لیتا، پھر اس میں ان کا کیا کمال تھا؟ اگر اللہ زور زبردستی سارے اعمال کراتا تو اس میں بندے کا کیا کمال ہوتا؟ بندے کی بندگی کی اپنے اختیار سے اظہار کیسے ہوتا اگر اللہ رب العزت جو ہے سب سے زبردستی کراتا؟ یہ اس میں پہلو ہوتا کہ اللہ نے جب مسلمان بنا ہی دیا سب کو، سب مسلمان ہوتے، سب نمازی ہوتے، سب پرہیزگار ہوتے، سب روزے رکھنے والے ہوتے، سب زکات دینے والے ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے پھر اس کا کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے پھر اس کا کیا ہوتا؟ اللہ نے جو شیطان کو راغب درگاہ کیا اور شیطان کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں جو اختیار دیا، اس کے اختیار کا بیچارے کا کیا ہوتا اگر سب کو اللہ ہدایت دیتا؟ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہدایت دے دیتا سب کو، لیکن اللہ رب العزت کسی کو شرک کرنے کے لیے آمادہ نہ کرتا، شرک کرنے کے زبردستی نہیں کرتا، اللہ رب العزت زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں رکھ دی جائیں، ان دونوں کا انجام اور نتیجہ بتا دیا جائے اور لوگوں کو اختیار دے دیا جائے، جو چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ قرآن کے اندر دوسری جگہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ فمن شاء قل جاء الحق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ حق آ چکا ہے، اب جو چاہے حق کو اختیار کر لے، جو چاہے حق کا انکار کر لے۔ کہیں فرمایا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی سے زبردستی نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، بس سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے۔ کسی سے زبردستی روزے نہیں رکھوائے جا سکتے، بس سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سارے زندگی کے اعمال کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں کرائے جا سکتے، بس سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جس کو اعمال کی توفیق دے وہ توفیق یافتہ ہوگا۔ یہ ہے اصل دین، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا، کفار کے جواب میں بہت زبردست حقیقت سے اللہ نے پردہ کھولا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور بہت سے حدیث کے اندر بھی مضمون آیا ہے، بہت سی حدیث کے بھی مضمون آیا ہے، سب کے ہدایت یافتہ ہونے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، سب کے گمراہ ہونے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ جو ہدایت یافتہ ہوگا فائدہ اسی کا ہوگا، جو گمراہ ہوگا نقصان اسی کا ہوگا۔ جو نماز پڑھے گا فائدہ اسی کا ہوگا، جو نماز چھوڑے گا گناہ اسی کو ہوگا، نقصان اسی کو ہوگا۔ اسی طرح سارے اعمال، ہم بااخلاق بنیں گے، باکردار بنیں گے تو اس میں سراسر نفع ہمارا ہی ہے، سراسر نفع ہمارا ہی ہے۔ ہم سب کے حقوق ادا کریں گے تو اس میں نفع ہمارا ہی ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کی پوری زندگی پابندی کریں گے تو اس میں نفع ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نفع نہیں ہے۔ یہ بات ہم خوب یاد رکھیں، اپنے اعمال کا نفع ہم ہی کو ملے گا۔ ہماری نمازوں کی پابندی کا جو ثواب کسی اور کو نہیں مل جائے گا، ہمارے بد اخلاق بننے کا جو ثواب کسی اور کو نہیں مل جائے گا، ہمارے قرآن کی تلاوت کا جو ثواب کسی اور کو نہیں مل جائے گا، ہمارے ذکر و اذکار کا ثواب کسی اور کو نہیں مل جائے گا۔ غرض کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، جو اچھا اعمال ہم اپنائیں گے، اختیار کریں گے، اپنی عادت بنائیں گے، ان کا 100% فائدہ ہمیں کو ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے غلط راستے اختیار کیے تو سارے غلط راستوں، غلط کاموں میں پڑنے کا نقصان ہمیں کو ہوگا۔ نہ ہمارے اچھا بننے سے اللہ کو کوئی نفع ہے، نہ ہمارے برا بننے سے کوئی اللہ کا نقصان ہے۔ یہ ہے اصولی ضابطہ، یہی دین ہے۔ اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنے کا نام دین ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کا نام دین ہے، اور اللہ کی ناراضگی والے کام میں پڑ جانے کا نام بے دینی ہے۔
اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں پڑ جانے کا نام بے دینی ہے، اللہ کی رضا کے کاموں کو اپنانے اور اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ سب کو چاہتا ہدایت دے دیتا۔ شروع سے وہ نظام یہی رکھتا کہ وہ پھر پیغمبروں کا نہ سلسلہ ہوتا نہ پھر کتابیں نازل ہوتی، اللہ کی طرف سے سب کو ہدایت یافتہ بنا دیا جاتا، اس میں کسی کا کوئی اپنا کمال نہ ہوتا، کسی کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے پر اس کو کوئی وہ جو ثواب نہیں ملتا جو آپ مل رہا ہے نماز پڑھنے پر، جو اپنے اختیار سے اعمال اختیار کرنے پر اللہ حضرت کے جو ثواب ہے وہ اللہ رب العزت اگر زور زبردستی کرا لیتا، اپنے طاقت کی بنیاد پر کرا لیتا، اپنے قدرت کی بنیاد پر کرا لیتا تو پھر یہ جو ثواب نہ ہوتا۔ ایک نماز کا اللہ حضرت نے کیسا کیسا جو ثواب رکھا ہے، بیان سے باہر کیسا کیسا جو ثواب رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا رکھی نماز کے اندر، اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے پابندی کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما دیا، بخشنے کا وعدہ فرما دیا۔ ایسے زبردست اجر و ثواب رکھے اللہ نے سارے اعمال کے اندر۔ تو یہ اللہ نے اختیار دیا، اختیار کے نتیجے میں جو ہم نے اپنے آپ میں اصلاح کی اور اللہ سے لو لگائی، اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگی اور ٹوٹے پھوٹے جو ہم اعمال کرے لے رہے ہیں اس پر اللہ کے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ آگے فرمایا کفار مکہ کو مخاطب کر کے قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اپنے گواہ لاؤ، سیدھا ترجمہ ہے اس کا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے وہ گواہ لاؤ جو گواہی نے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز حرام قرار دی ہے۔ اگر یہ لوگ گواہی دے بھی دیں تب بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا، آپ کا ان لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کیجیے گا جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معبودوں کے اپنے رب کو برابر قرار دیتے ہیں، اپنے بتوں کے برابر مانتے ہیں اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں۔ کفار مکہ نے اپنے معاشرے کے اندر اور جو ان کے مذہبی پیشوا تھے بہت سی چیزوں کو حلال و حرام قرار دے رکھا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے۔ تو اللہ رب العزت وہی چیلنج کرا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم کہتے ہو یہ حرام یہ حرام یہ حرام، لاؤ گواہ پیش کرو، گواہ لے کر کے آؤ، کس کے سامنے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، لا بتاؤ آپ کر کے۔ اللہ نے چیلنج کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ سارے کفار سے آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاس گواہ ہو اس بات کے، تو گواہ لے کر کے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، گواہی دے بھی سکتے ہیں، اگر یہ جھوٹے ہیں گواہی دے بھی سکتے ہیں، لہذا اگر یہ گواہی دے بھی دیں تب بھی آپ ان کی بات کو مانیے گا نہیں، کیونکہ جو غلط کام کرنے والا ہوتا ہے، حرام اختیار کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی کام پھر اس سے بعید نہیں ہوتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، شرم و حیا اس کی مر جاتی ہے، اور جس کو شرم نہیں پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کو حیا نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ اگر یہ گواہی دے بھی دیں آپ کو فلا تشہد معاہم، کہ نبی جی آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیے گا، ان کی گواہی مت دیجیے گا، ان کی بات کو صحیح نہ مانیے گا، اور آپ ان جھوٹوں کے خواہش کے پیچھے مت چلیے گا۔ یہ جھوٹے وہ ہیں جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہیں اللہ کو اللہ کی طرح مانتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کو اپنے بتوں کے برابر مانتے ہیں، بتوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے بتوں کو انہوں نے حاجت روا بنا رکھا ہے ویسے ہی اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، جیسے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اسی درجے کا معبود اللہ کو مانتے تھے اللہ کو۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق مانتے تھے، یہ فرق ہے۔ اللہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق مانا جائے گا تب ایمان بنے گا، تب دین قائم ہوگا،
اللہ کو اگر اپنی مرضی کے مطابق مانا جائے گا تو وہ کفر بن جائے گا۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو اپنے من سے جس طریقے سے چاہتے تھے اللہ کے سلسلے میں ویسے ہی عقیدہ کر لیتے تھے، ویسے ہی عقیدہ کر لیتے تھے۔ یہ ان کا بنیادی شرک تھا، یہ ان کا بنیادی شرک تھا۔ آج کل بھی اس طرح کے بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا مانتی ہے۔ جس طرح سے وہ مشرک اپنے عقائد کی بنیاد پر مشرک تھے، ویسے ہی آج بھی ایک بہت بڑی تعداد اپنے عقائد کی بنیاد پر مشرک ہے۔ اللہ رب العزت آگے جو ہیں پھر ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ کفار مکہ نے جن باتوں کو سوال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ ان کی ساری باتوں کو نکال دیا، ان کے سارے عقائد کو غلط قرار دے دیا، تو وہ کہنے لگے اچھا پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے کیا کیا چیز حرام کی ہے، اللہ نے کیا کیا حرام کیا یہ بتائیے۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں اپنے حرام کی ہیں اللہ نے وہ حرام نہیں کی، اللہ نے حرام نہیں کی، تو اللہ نے بتائیے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ کفار مکہ یہ ساری باتیں اللہ نے پیشین گوئی کے طور پر پہلے ہی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی، اور یہی آپ کے نبی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقبل کی بھی ساری باتیں اللہ رب العزت پہلے ہی سے وحی کر دیا کرتا تھا، وحی کر دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے مستقل طور پر اپنے حبیب کے ساتھ یہ نظام بنا رکھا تھا، اور یہ آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ ایسا فرماتا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کی فہرست جاری فرمائی۔ اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کی فہرست جاری فرمائی کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ان چیزوں کو یاد کر لو، ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو ہے حرام نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کی فہرست بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں سناتا ہوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دی ہیں۔ پہلی چیز یہ حرام قرار دی اللہ نے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ پہلی چیز یہ اللہ نے حرام قرار دی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ دوسری چیز یہ حرام قرار دی اللہ نے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری چیز یہ پہلے سیدھا ترجمہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم لوگ اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور برے کام جو علن اعلان ہوتے ہیں وہ اور جو پوشیدہ ہوتے ہیں وہ کسی کو ایک قریب مت بھٹکو۔ سارے برے کام جو ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں اور جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے برے کاموں کے قریب ہی مت بھٹکو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو جان سے مت مارو جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جن کی اللہ رب العزت نے تم کو تاکید فرمائی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت کے اندر 5 چیزوں کو بیان کیا گیا، 5 چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے 5 چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو، اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔
اس گناہ کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا کہ جو شخص شرک کرے گا اور توبہ کے بغیر شرک کی حالت میں مرے گا، مشرک بن کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کو نہیں بخشوں گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کا سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بھی جہنم ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ نے مشرک کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے ہمارے پاس آئے گا۔ سب سے بڑا گناہ یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، تیسرا بڑا گناہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد بندہ شرک میں واپس ہونے اور لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے جس طرح سے آگ سے نکلنے کے بعد آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگ سے بچنے کے بعد جس طرح آگ میں لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح آدمی شرک و کفر اختیار کرنے کو ناپسند کرے۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل ایمان۔ تو اللہ نے سب سے جو بڑا گناہ یہاں پر پہلے بتایا، جس کو سب سے پہلے حرام قرار دیا، وہ ہے شرک، وہ ہے شرک۔ شرک کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ شرک کی سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات نہیں جانتے۔ ہمیں سے اکثر لوگ شرک کے بارے میں بس یہی سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کر دیا جائے، غیر اللہ کو سجدہ کر لیا جائے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دیا جائے، غیر اللہ سے مدد مانگ لی جائے، غیر اللہ سے اولاد مانگ لی جائے، غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی ہماری سنتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں یہ تک ارشاد فرمایا کہ مجھ کو تم پر شرک اصغر کا بہت خطرہ ہے، شرک اصغر کا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ آپ نے فرمایا ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، نماز پڑھنا اس نیت سے کہ فلاں دیکھ لے کہ ہم نمازی ہیں، پھر اس سے ہم اپنا مطلب نکالیں گے، اس کے ذہن میں بیٹھانا ہے کہ ہم نمازی ہیں۔ روزہ رکھنا کسی کو دکھانے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، قرض کے جتنے بھی اعمال ہیں، یہاں تک کہ سلام بھی کرنا دکھاوے کے لیے۔ سلام کرنا اس لیے کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے بن جائیں، سلام کرنا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، سلام کرنا کسی کے ڈر کی وجہ سے، سلام کرنا کسی خوف کی وجہ سے، سلام کرنا کسی لالچ کی وجہ سے، یہ سب کا سب جو ہے ریاکاری میں آئے گا۔ اور ریاکاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہاں تک کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ فلاں چیز نے ہم کو نقصان کر دیا، فلاں چیز نے ہم کو نفع پہنچا دیا، یہ بھی شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے، یہ بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی لیے صبح شام کی استغفار ہے، صبح شام اپنے محاسبہ کرنا، یہ بزرگوں کا عمل رہا ہے، بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ اور توبہ استغفار کرتے ہوئے رات میں سونا یہ بزرگوں کا عمل رہا ہے، تاکہ اگر انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اس کی معافی تلافی کر لی جائے۔
جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ سب بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور اس آیت کے ذیل میں سارے گناہ کبیروں کو بتایا جا رہا ہے. یہ بھی جو اس آیت یہاں بیان کی جائیں گے 10 چیزیں وہ گناہ کبیرہ ہیں. ان کے علاوہ بھی اور بہت سے گناہ کبیرہ جن کا تذکرہ یہاں تو نہیں لیکن احادیث کے اندر ہے. تو پہلا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ شرک. پہلا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ شرک. یعنی غیر وہ ساری چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو غیر اللہ کے ساتھ اختیار کر لینا، یہ شرک. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے جو توبہ اس کے بغیر معاف نہیں ہوتا. توبہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرک جیسا عمل بھی جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اس کو بھی اللہ توبہ کے نتیجے میں معاف فرما دیتا ہے. توبہ اتنی طاقتور عمل ہے، توبہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ استغفار سے شیطان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی اور عمل سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے توبہ استغفاری سے ہوتی ہے کہ وہ زندگی اپنی لگا دیتا ہے، محنت اور اپنی ساری صلاحیتیں سب کر دیتا ہے ایک بندے کو بگاڑنے میں، برے اعمال کرانے میں، بری لتوں میں لگانے میں، اور پل بھر کے عمل سے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے. پل بھر صرف اللہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے کہتے کہ اللہ مجھ سے بڑے گناہ سرزدوں ہیں اور آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ اپنے رحم اپنے کرم سب کو معاف فرما دے. اتنے سے جملے سے اللہ رب العزت ابلیس کی ساری زندگی پر پانی پھیر دیتا ہے. جتنی زیادہ تکلیف ابلیس کو توبہ استغفار سے ہوتی ہے کسی اور عمل سے نہیں ہوتی. نمازی کی نماز سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، قرآن کے پڑھنے والے سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، روزے چھوڑنے والے سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس کو توبہ استغفار کرنے والے سے ہوتی ہے. لہذا اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کام کو خوب زیادہ سے زیادہ کریں، اپنی عادت بنا لیں جس کام سے ابلیس کو تکلیف ہوتی ہو اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہو. کوئی توبہ ایک مرتبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف پورے توبہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ کتنے غفور رحیم ہے، اتنے غفور رحیم ہے. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود اللہ نے توبہ کے اندر یہ سب رکھا ہے کہ توبہ سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. توبہ سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اللہ نے توبہ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے. دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا. یہ گناہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر کئی جگہ پر اپنی عبادت کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے اپنا حق پہ مرتبہ بیان کیا، دوسری مرتبہ اللہ نے والدین کا حق بیان کیا. اتنا بڑا اللہ کا حق ہے، اتنا بڑا والدین کا حق ہے. ظاہر بات اللہ کے حق سے بڑا کسی کا حق نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے اپنے حق کے بعد جو سب سے بڑا جو حق بیان کیا ہے وہ والدین کا حق بیان کیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین اگر بیمار ہو تو تیمارداری کرنا، ان کی دوا دارو کا پورا خیال رکھنا، ان کی خوشیوں کا پورا لحاظ رکھنا، ان کے قریب رنج و غم نہ بھٹکے اس کا پورا خیال رکھنا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے. لیکن افسوس ہم لوگ اپنے والدین کی کسی حصے میں بڑی غفلت میں. جب والدین ہوتے ہیں تب والدین کی قدر نہیں ہوتی. والدین کی ایک بات ناگوار لگتی ہے، کوئی بات کہتے ہیں ارے آپ بہت پرانے زمانے کے ہیں، آپ کو کیا معلوم. والدین سے کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم. جس والدین نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بڑے ہونے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم.
ارے اگر خاموش رہنا نہیں جانتے تو ایسا جواب تو نہ دو جس سے والدین کو تکلیف ہو. کم از کم اتنا ہی کر لو، کم از کم اتنا ہی کر لو کہ اگر اچھے طور پر خوش کرنے والی بات نہیں کہہ سکتے تو ان کے دل دکھانے والی بات بھی مت کہو. ایسی بات بھی والدین سے بھی کہنا چاہیے جس سے والدین کو تکلیف ہو. ایسا کوئی کام والدین کے سامنے نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین نے منع کیا ہو، والدین نے روکا ہو. ہم اور ہر ایک والدین کے لیے غلام کا درجہ رکھتے ہیں. والدین کے حق میں ہر شخص غلام کا درجہ رکھتا ہے. اگر والدین اپنے اولاد کو بیچ دے تب بھی اولاد کو چھوچرا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے فرمانبرداری. اس کا نام ہے فرمانبرداری. اس کا نام ہے فرمانبرداری کے والدین کی چاہت پر اپنے آپ کو قربان کر دینا. جائے کہ پیسہ کوڑی خرچ کرنے کا معاملہ ہو، ان کے آرام اور ان کی خدمت کرنے کا معاملہ ہو، یہ تو بہت کم چیزیں، بہت کم درجے کی چیزیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا چاہیے. ایسے ہی نہیں اللہ رب العزت نے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. ایسے ہی نہیں اللہ رب العزت نے والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے والدین کے بڑے عظیم درجے رکھے ہیں. اس سے بڑھ کر کے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ حضرت نے اپنی عبادت کی جگہ کے بعد بیان کرنے کے بعد، اپنی عبادت کو بیان کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا. قرآن میں کئی جگہ اسی صورت میں پیچھے آ چکا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں پر تو اللہ رب العزت نے والدین کو اف تک کرنے کا حق کے بارے میں منع کر دیا کہ والدین کو اف تک مت کرو. اتنا والدین کا حق. اللہ حضرت جس کے والدین ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا خدمت گزار بنائے، والدین کو خوش رکھنے والا بنائے. بہت بڑی نعمت ہے اور والدین کی خدمت میں بڑا اجر ثواب اللہ نے بڑے بڑے درجے رکھے ہیں، بڑے درجے رکھے ہیں. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی خدمت کرنے کے نتیجے میں صحابیت سے محروم ہو گئے. حالانکہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صحابیت کا ہے. صحابیت یعنی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اس کو کہتے ہیں درجہ صحابیت. نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابیت کا ہے. یہ درجہ چھوڑ دیا تھا حاصل کرنا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے کہ اگر ہم مدینے صحابیت حاصل کرنے چلے جائیں گے تو ہماری والدہ کو کون دیکھے گا، ہماری والدہ کا کیا ہوگا، ہماری والدہ کا کیا ہوگا. اس خیال کے پیش نظر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تفصیلات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ عمر یمن سے وفد آئے گا، امدادی وفد آئے گا، اس میں قبیلہ قرن سے ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا. تم اس سے ملاقات کرنا، اس سے ملنا اور اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرانا. وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کے ایک ماں ہوں گی، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس درجے پر فائز ہو گیا ہوگا کہ وہ جو دعا کرتا ہوگا اس کی دعا قبول